اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے قارون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قارون، دولت یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اللہ کے انعام کو لے کر غرور نہیں کرتے، بلکہ خدا کے انعام کے ملنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے قوم نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، اے قارون اس دولت پر گھمنڈ مت کر، غرور مت کر، اطراء مت۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفریحین، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو، دولت پر گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، لوگوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے قارون، جو دولت اللہ نے تجھ کو دی ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ دولت مندوں کو دولت دیتے اسی لیے ہیں تاکہ وہ دولت مند اپنی اس دولت کے ذریعے سے آخرت کو طلب کر سکے، آخرت کو پا سکے، آخرت میں اپنے لیے مراتب کو تیار کر سکے۔ اس مقصد کے تحت دولت مندوں کو دولت دی جاتی ہے۔ جو دولت مند اس مقصد کو پورا کرتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ کے امتحان اور آزمائش میں ناکام ہوتا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ اس کا مطلب علماء نے یہی بیان فرمایا ہے، جب تک اللہ نے تجھے زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی میں اس مال سے آخرت کو کمانا کبھی فراموش مت کرنا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے اپنے دور میں جو مالدار لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اپنی زندگی میں مال و دولت کماتے ہیں، جماتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری مال و دولت کو اپنی اولاد کے حق میں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ نہ وہ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کسی کا زیادہ بھلا کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے عنوان سے خدا کا حکم ان کے سامنے آتا ہے تو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی تہمت سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے بادل نخواستہ تھوڑا سا حصہ نکال کر کچھ لوگوں میں دیتے ہیں۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے دو اہم سوالات ہوں گے۔ ویسے تو 5 سوالات ہیں، ان میں 2 سوالات مال سے متعلق ہیں۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقْتَ، اللہ پوچھیں گے تو نے دنیا میں مال کمایا، کہاں سے کمایا؟ اس مال کو کمانے کا راستہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ کیا یہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا تھا، جائز کردہ راستہ تھا یا ناجائز راستہ تھا؟ صحیح راستہ تھا، غلط راستہ تھا، حلال راستہ تھا کہ حرام راستہ تھا؟ یہ پہلا سوال اللہ کرے گی، اور ہر مالدار کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے وَفِيمَا أَنْفَقْتَ، اب یہ بتا کہ اس مال کو جو تو نے کمایا اس کو کہاں خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا؟ اب ہمارے اپنے سماج میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ مال خرچ کرتے ہیں رسومات کے اندر، دکھلاوے کی چیزوں کے اندر، سماج میں لوگوں کو اپنی حیثیت اور رتبہ بتانے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ جہاں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں دل کھول کر لوگ اپنا پیسہ صرف کرتے ہیں، لیکن جہاں اپنی آخرت کا، دین کا، خدا کی نسبت کا، رسول کی نسبت کا کہیں سوال آتا ہے تو آدمی کو اپنے پوری کی پوری مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں یاد آتی ہیں۔ کہتا ہے کہ صاحب میری بڑی پریشانی ہے، میرے کاروبار میں
وہ مشکلات ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں، اب پوچھو مت، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ابھی اس کو 50 سال کے بعد پیش آ سکتی ہیں، وہ سب کی سب سوچتا ہے اور بولتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس دولت کو دنیا میں خدا کی رضا کے لیے تو استعمال نہیں کیا، اب اس کو اب اس کی جو بچی کچی دولت ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گی۔ اب اولاد کو جب وہ دولت ملے گی، اولاد نے اس دولت کو کوئی محنت سے تو حاصل نہیں کیا، ان کو درد ہی کیا ہے اس دولت کا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر دیکھیے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے وہ گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، اتنی قیمتی قیمتی کہ تصور نہیں۔ ایک ہم لوگ تھے، ایک ایک پائی جمع کر کر کے بڑی مشکل سے 15-20 سالوں کے بعد گاڑی خریدی۔ اب جب محنت سے گاڑی خریدی تو پھر پتہ ہے درد تھا، لیکن ہمارے بچوں کو چونکہ باپ کی طرف سے وہ دولت ملی ہے، اب وہ اس کو من مرضی پر خرچ کرتے ہیں، باپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اب ہمارے جو باپ ہیں اس وقت جتنے بھی سماج میں والد ہیں، کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، ان کی حماقت پر، ان کے دماغ پر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتے، ساری زندگی پیسے کماتے ہیں اور جماتے ہیں، اس امید پر دنیا سے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے ضرور ایصال ثواب کرے گی۔ اس سے بڑی حماقت بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی ایک سوال ہے میرا، کیا تم نے اپنے باپ کے لیے کیا ایصال ثواب؟ جب تم نے اپنے باپ کے لیے نہیں کیا تو تمہاری اولاد کیوں کرے گی تمہارے لیے؟ تم نے انہیں ایسی کون سی تربیت دے رکھی ہے جو تم اس امید خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ نہیں نہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کچھ نہیں کرے گی؟ اولاد تو صرف اور صرف اس انتظار میں رہتی ہے کہ ان کب مرے گا، اس کی دولت پر ہم کب قبضہ کریں۔ اولاد تو اس انتظار میں رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ اللہ نے دولت دی ہے تو اپنی کچھ آخرت بنا لے، اپنی قبر کی روشنی کا خود کچھ انتظام کرے۔ بات کے لیے کسی پر بھروسہ کرنا حماقت اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی کو ان نیک لوگوں نے نصیحت کرتے ہوئے قارون کو کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ چوتھی نصیحت ان نیک لوگوں نے قارون کو کی، اے قارون، جس طرح مال دے کر اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی، تو یہی مال غریبوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر خرچ کر کے ان پر احسان کر۔ جس طرح خدا نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر احسان کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ پانچویں نصیحت کی، ملک میں فساد پھیلانے کا ارادہ مت کر، یعنی جس جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر مال خرچ نہ کر کے رسومات پر، مرضیات پر، خواہشات پر، منمانیوں پر لگانا، یہ زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، ملک میں فساد پھیلانے کا ارادہ مت کر۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔